الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کوئی ایسے ہیں جو تخلیق کی ابتدا کر سکے؟ جیسے پہلے فرمایا نا اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہ، اور پھر اس کو ریپیٹ کر سکے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر وہ اس کو دہرائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور پھر تم کس الٹی راہ پر چل رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تو ان سے پوچھو کہ تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کریں؟ قل اللہ یہدی الی الحق، پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا جو حق کا راستہ دکھائے، رہنمائی کرے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ خود بھی راہ نہ پا سکے جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان تو نہیں پوری کرتا حق کی ضرورت ذرا بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جسے اپنے پاس سے گھڑ لیا جائے اللہ کی وحی کے بغیر۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب یعنی احکام کی تفصیل کرتا ہے بلا شبہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ فورج کیا انہوں نے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر ان سے تقاضا کرو کہ تم بھی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ تقاضا کیا گیا کہ اگر سب جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن بنانے کے لیے تو وہ سب کے سب مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر یہ آخری چیلنج ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ، اور 1450 سال ہو چکے ہیں یہ چیلنج موجود ہے، ابھی تک کوئی ایک بھی صورت بنا کر پروڈیوس نہیں کی گئی سامنے۔ لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، ہمیں ٹائم دو، کمرہ بند کر لیا، پاگل ہو گئے۔ لیکن جو آراق ملے وہ کیا تھے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، خود ان کی اپنی دل نے گواہی نہیں دی کہ یہ کوئی پریزنٹیبل چیز ہے۔ مصر کی کسی یونیورسٹی یا کالج میں عربی ڈپارٹمنٹ کے 2 پروفیسر محو گفتگو تھے، ان میں سے ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا۔ تو اس عیسائی پروفیسر نے مسلمان عربی کے پروفیسر سے کہا کہ بھائی تم بھی یہ مانتے ہو کہ قرآن جیسا کوئی قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ انہوں نے کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم عربی کے پروفیسر ہو، عربی پڑھاتے ہو، عربی لٹریچر سے واقف ہو، مصنف ہو۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم بھی تو عربی کے پروفیسر ہو، تم مجھے یہ مفہوم کہہ کر دکھاؤ کہ جہنم بہت وسیع ہے،
تو عربی کے پروفیسر نے کہا جہنم وسیعتن، انہوں نے کہا اور؟ کہ جہنم کبیرتن، جہنم بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ تو عربی کے مسلمان پروفیسر نے کہا تو اور؟ اس نے کہا اور کیا ہے؟ بس انہوں نے کہا اب آؤ میں تو بھی بتاتا ہوں قرآن مجید اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ سورۃ قاف کی آیت کا حوالہ دیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے اری بھر گئی تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں لوگ، یعنی میرے پاس ابھی بہت اسپیس ہے، آئی کین اکاموڈیٹ مور۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک مضمون کو جیسے اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے ان باتوں کو جو ان کی گرفت ہی میں نہیں آئیں، ان کے علم کی گرفت ہی میں نہیں آئیں۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور ان کے سامنے اس کی حقیقت، اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں آئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے بھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے اس کو ماننے والے بھی ہیں اور ان میں سے اس کو نہ ماننے والے بھی ہیں۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو ان سے کہنا کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریون مما عملو، جو عمل میں کرتا ہوں تم اس سے بریو ذمہ ہو، وانا بریو مما تعملون، اور میں تمہارے اعمال سے لا تعلق ہوں، بریو ذمہ ہوں۔ ومنہم من یستمعون الیک، اے نبی ان میں سے بعض بظاہر بڑے کان لگا کر تمہاری بات کو سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم، لیکن ان کے تو کان ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دل کے کانوں کو سیل کر دیا ہے۔ افانت تسمع الصم، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے بعض بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ افانت تهدی العمی، کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یبصرون، خواہ انہیں کچھ بھی سوجتا نہ ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ دنیا میں ایک گھڑی دن کی رہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس میں جس وہ ایک دوسرے سے انٹروڈکشن حاصل کر سکے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً سخت گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے ساتھ ملاقات کو۔ وما کانوا مہتدین، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، خواہ ہم دکھائیں تمہیں بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہمارے ہی حضور ان کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے ان تمام پر جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر جب ان کی طرف بھیجا ہوا رسول ان کے پاس آئے گا تو پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا، بالقسط، عدل کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر سچے ہو۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دو کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ ان کا وقت مقرر آئے گا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ گھڑی بھر اس میں تاخیر ہوگی اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے بڑھ سکیں گے۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، ان سے کہو بھلا سوچو تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو،
ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر آخر کیا ہے وہ چیز جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تب یقین کرو گے تم اس کا؟ لیکن اس وقت کہا جائے گا الآن، کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کے بارے میں جلدی مچاتے رہے ہو۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو دائمی عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے نا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ دریافت کرتے ہیں تم سے کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے یقیناً یہ بالکل سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر کہیں ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس ہو مَا فِی الْأَرْضِ، وہ سب کچھ جو زمین پر ہے، لَافْتَدَتْ بِهِ، اور پھر وہ اس کو فدیہ دے عذاب سے بچنے کے لیے، تو اس سے بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، جبکہ اس وقت ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، دو مدنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں کل اور پرسوں، اب پھر مکی صورت آئی ہے، وہ صورت انعام والا انداز جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت، ایک وعظ، ایک موعظت۔ یہ جو مونولوگز ہیں نا، خطاب، تقریر، لیکچر، وعظ، ٹاک، ہے نا سارے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مونولوگز ہیں، کیونکہ ایک شخص بول رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہے۔ لیکچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی موضوع پر ہوتا ہے، اس میں ایک طرح سے بات شروع کی جاتی ہے اور پھر تمام جو بھی متعلقہ ایشوز ہیں ان کو سب کو کور کر کے پھر وہ معاملہ کلوز کیا جاتا ہے، ڈسکشن بند کی جاتی ہے۔ خطاب جو ہے اس کے مقابلے میں اوپن ہوتا ہے، کہ جو خطاب کرنے والا ہوتا ہے اور جو اس کے مخاطبین ہوتے ہیں وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہنے والا، اور سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں جو ہے وہ اشاروں کے کناروں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسجد کے اندر ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، وہ کبھی نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا، کبھی عمران خان صاحب کو، کبھی ٹرمپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب جو آڈینس ہے وہ سب سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں فلاں موضوع پر بات کرنے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ خطاب ہے۔ اسی طرح جو واعظ ہے، واعظ جو ہے یہ ایک نصیحت ہوتی ہے جس کے لیے دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جس کے لیے مناسب الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جس کے لیے پراپر سینٹینسز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بس کہنے والا اپنے دل کی گہرائیوں سے کوئی بات جو ہے وہ دوسروں کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، خواہ الفاظ اپروپریٹ ہوں، جملے مکمل ہوں یا نامکمل ہوں، گرامر کے لحاظ سے درست ہوں یا غلط ہوں، لیکن جب کہنے والا خلوص دل سے کچھ کہہ رہا ہے
اور اگر سننے والا بھی کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اسے کہتے ہیں واعظ. قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں بھی انبیاء کرام کے واعظ، اور ابھی انشاءاللہ سورہ ہود میں پھر آ رہے ہیں. تو انبیاء کرام سے واعظ ثابت ہیں، کسی پیغمبر سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے کسی موضوع پر. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بھی آپ دیکھ لیں جو سیرت کی کتابوں میں احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت ہے. قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں، یعنی ابھی جو ہے وہ آخرت کا ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی جنت کا ذکر شروع ہو جائے گا اور پھر جہنم کا ذکر شروع ہو جائے گا. پھر ایک دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہونی شروع ہو جائے گی. پھر بیچ میں رسالت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، بیچ میں انبیاء کرام کے تذکرے شروع ہو جائیں گے. یعنی ایک شخص جو باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ان پرسیوٹ آف گائیڈنس، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو روزانہ کوئی نہ کوئی بات سٹرائک کرے گی، کوئی نہ کوئی بات سٹرائک کرے گی، اور وہ ایسا محسوس کرے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھپڑ مار کر سیدھا کیا ہے. وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان سے پکڑ کے سیدھا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کان میں کوئی بات کہی ہے، اور وہ بات جو ان پرائیویٹ ان کانفیڈنس کہی جاتی ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے. تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مکر رکھتی ہے. تو واعظ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو کہنے والا خلوص دل سے کہتا ہے اور سننے والا اگر مخلص ہو، صاف دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اسے کہتے ہیں موعظت، نصیحت یا واعظ. انگریزی میں اسی کو سرمن کہتے ہیں. اب قرآن مجید اپنا تعارف کروا رہا ہے، یا ایھا الناس لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے امراض، سینے کے روگوں. یعنی ایک تو یہ سینہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پھیپھڑے ہیں، دل ہے، خون کی نالیاں ہیں، ہوا کی نالیاں ہیں. پھر اسی کے نیچے جگر پڑا ہوا ہے، تلی پڑی ہوئی ہے، پھر نیچے بیدا پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر ہے انسان کا. قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دل کے ساتھ ایک سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا ہوا ہے انسان کے اندر، اور وہی ہمیں رول کرتا ہے. اور وہ دلائل سے، انڈرسٹینڈنگ سے ابو ہوتا ہے. مجھے ایک چیز سے پیار ہے، آپ دنیا جہان کے دلائل میرے سامنے لا دیں، میں دلائل کا جواب نہیں دے سکوں گا، لیکن جس چیز سے مجھے پیار ہے وہ پیار برقرار رہے گا. اور میرے سارے ایکٹس جو ہوں گے وہ اکارڈنگلی ہوں گے، وہ میرا دل گورن کرے گا ان کو. اسی طرح مجھے کسی چیز سے نفرت ہے، آپ دنیا جہان کے دلائل لا کر میرے سامنے رکھ دیں، میں دلائل کا جواب نہیں دے سکوں گا. معلومات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے میں کارنر ہو جاؤں گا، میرا دل وہیں پر برقرار رہے گا، میری نفرت کم نہیں ہوگی. لیکن اچانک کیا ہوگا؟ یعنی کسی جگہ پر مجھے کوئی چیز کلک ہوگی تو میری نفرت محبت میں بدل جائے گی اور محبت نفرت میں بدل جائے گی، اور وہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا. پھر آپ مجھے دوسری طرف کے دلائل لے کے آئیں گے، میں پھر قائل نہیں ہوں گا. تو انسان کا دل، وہ یہ بڑی خوبصورت دعا جنید جمشید مرحوم کی زبان سے بڑی مشہور ہوئی کہ میرا غفلت والا دل بدل دے. یعنی اصل میں ساری کہانی جو ہے وہ انسان کے دل کی ہے. اگر انسان کا دل بدل جاتا ہے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، اور اگر دل نہیں بدلتا تو انسان ایک نہیں 2 PhD کر لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے، تب بھی اس کے کیریکٹر میں، اس کے اخلاق میں، اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی نہیں. تو دل، وہ بڑی خوبصورت نظم اسکول کے زمانے میں پڑھی تھی
من کی دنیا غالب حالی کی تھی، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت سودا ہے مایا ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ تو دل، وہ باتیں جو دل میں اترتی ہیں وہ واعظ کہلاتی ہیں۔ تو قرآن مجید دل میں اترنے والی نصیحت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، دل میں اتر جانے والی بات۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے ایک شفا۔ کون سے دل کی بیماریاں؟ ہارٹ جو دل ہے اس کی بیماریاں نہیں، روحانی بیماریاں، اس سافٹ دل کی بیماریاں، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے۔ اور کل ہم نے بڑی تفصیل پڑھی، نفاق ایک بیماری ہے، قرآن مجید اسے بیماری کہتا ہے۔ ان کے لیے باعث شفا۔ اب کل ہم نے جو ساری نفاق کی علامات پڑھی تھی، آپ دلائل میں ممکن ہے نفاق پر پورا ایک لیکچر دے سکتے ہو، ممکن ہے میں منافقت پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن جب تک یہ آیات میرے دل میں نہیں اتریں گی، خود میرے اپنے دل کا نفاق ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان کا دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست کام کرتا ہے، واذا فسدت، اگر اس میں فساد واقع ہو جائے، گڑبڑ پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم جو ہے اس میں فساد واقع ہو جائے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے سینہ مبارک کی طرف بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ دل میں اتر جانے والا واعظ ہے، اور سینے کے امراض کے لیے، روحانی اور قلبی امراض کے لیے باعث شفا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ غیر مسلم کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے جن بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جب قرآن مجید کسی کے دل میں اترے گا تو سب سے پہلے ایمان باللہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور ایمان باللہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ایمان باللہ کے جو سارے آسپیکٹس ہیں، اگر وہ سارے میرے دل میں اتریں گے تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی کہ یہ تو لے ہی لیں، وہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ویو، زاویہ نگاہ۔ زاویہ نگاہ کیا ہے؟ کہ یہ جو سامنے پوڈیم رکھا ہوا ہے، ڈیسک رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو اور نظر آئے گا، ادھر سے دیکھیں تو اور نظر آئے گا، ہے وہ ایک ہی، ادھر سے دیکھیں تو کچھ اور نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی نگاہ کا زاویہ جو ہے بدل دیتا ہے۔ اس کائنات کو ایک کافر کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے جو اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک شے اور کوئی نہیں۔ یعنی آپ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر، اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ڈرائیور تو اونگ رہا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، ممکن ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے وہیں پر۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں کہ راستہ تو اگرچہ بڑا پرخطر ہے، لیکن ڈرائیور جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہے
اور الرٹ بھی ہے تو آپ مزے سے ریلیکس ہوں گے اور خراٹے لینے شروع کر دیں. اگر یہ کائنات حادثہ ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرا رب اس کو چلا رہا ہے تو پھر کوئی خطرے کی بات نہیں، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. اگر یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے بائی چانس مل رہا ہے تو پھر میں چانسز پر رہوں گا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ وہ نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا. لیکن 100 گلنا دیکھو گل کیا ہے، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے، ملنا وہی ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہوا ہے. اور یہ سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہیمر کیا ہے، اتنا ہیمر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں فرض نماز کے بعد، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں بھی جو 3 اذکار پڑھتا ہوں اونچی آواز سے، اس میں ایک کیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کو روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اب کس بات کا غم، کس بات کی پریشانی، کس بات کا پچھتاوا، کہاں کا سینس آف ڈیپریویشن، سب کچھ گیا. انسان جو ہے وہ اس زمین پر چل رہا ہوگا بادشاہ کی حیثیت سے کہ میرے رب کی زمین ہے اور میں اس پہ چل رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. تو انسان کے دل سے بے چینی ختم ہو جائے گی، دنیا پرستی ختم ہو جائے گی، حسد بغض کینہ ختم ہو جائے گا، بڑا کانفیڈنس ہوگا انسان کے اندر، بڑا اعتماد ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پر، جو اس کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کرے گا. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تو تھا تمام لوگوں کے لیے. اب 2 باتیں آ رہی ہیں صرف ایمان والوں کے لیے، وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جو اسے اللہ کا کلام سمجھیں گے اور اپنے لیے گائیڈ سمجھیں گے تو اس پر عمل تو وہی کریں گے نا. تو ھدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور باعث رحمت ہوگا ایمان والوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دو ذرا مسلمانوں کو، اللہ کے فضل، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی جو دولت عطا کی ہے اس پر تم خوشیاں مناؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس لیے کہ یہ ہر اس دولت سے، ہر اس چیز سے، ہر اس خزانے سے بہتر ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، جسے لوگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مال، نرینہ اولاد، جائیداد، حکومت، منصب، کرسی، عہدہ، ان سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی قرآن مجید کو اگر ہم ریئلائز کریں، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دولت عطا کرے وہ ذرا اپنے اندر جھانکے تو صحیح کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے وہ کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے. وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے ایک اور نظر سے، لچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. اسے کوئی چیز دنیا میں نہیں ملتی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس پر خوشیاں منانا. حفاظ کو جب بسم اللہ کرائی جاتی ہے، جو حفظ کے لیے بچے آتے ہیں، تو اکثر مدارس میں پہلے روز ان کو ایک حدیث سنائی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جیسی دولت عطا کرے اور پھر اسے خیال آئے کہ اس سے زیادہ کسی اور کو کچھ ملا ہے تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی. تو قرآن مجید کی قدر، اس کی قدر کو پہچاننا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے.
یوں یوں یہ قرآن مجید آپ کو کلک ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے دل میں اترتا جائے گا. یعنی اگر تو آپ صرف اس کی معلومات کے پیچھے بھاگیں گے تو ممکن ہے آپ مفسر قرآن بن جائیں، ممکن ہے آپ مدرس قرآن بن جائیں، ممکن ہے لوگ آپ کا آواز سننے کے لیے، آپ کی تقریر سننے کے لیے، آپ کا لیکچر سننے کے لیے دور دور سے آنا شروع ہو جائیں. لیکن جب تک یہ قرآن مجید آپ کے دل میں نہیں اترے گا آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور جتنا یہ دل میں اترتا چلا جائے گا، جتنا یہ دل میں اترتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کو احساس ہوگا کہ دولت تو بس اصل میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ نہیں دیا لیکن یہ دیا ہے. اور واقعتاً آپ اگر اس کو ریئلائز کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا بھی صحیح کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نوازا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں. میرا حافظہ بہت کمزور ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، ان کے نام بھی میں نے پوچھے ہوں گے لیکن مجھے نام یاد نہیں ہوں. کلاس میں جب میں پڑھاتا ہوں تو اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے نام مجھے یاد نہیں ہوتے. شاید ہی میں نے کبھی انکوائری سے نمبر پوچھ کر لکھے بغیر جو ہے وہ ڈائل کیا ہوگا، فوراً بھول جاتا مجھے. لیکن میں کس زبان سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ اس کے مضامین جو ہے مجھے یاد کروائے ہیں. اور الحمدللہ ہم 11واں پارہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے کوئی نوٹس جو ہیں وہ کنسلٹ نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے میرے دل میں اتار دی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی دولت ہے. فون نمبر جو ہیں وہ موبائل فون میں محفوظ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ ڈائریکٹری استعمال کر سکتے ہیں. نام جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی زور نہیں لگتا. لیکن یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے، اس پر میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ کیسے میں یہ کام کروں گا. تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق. کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو بھی نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے ٹھہرا لیے اس میں سے حلال اور حرام. قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یوم القیامہ کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت ہی مہربانی اور فضل والا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ